مجھے یاد ہے کہ 28 مئی کا جب ہوا تو ہمارے جو ٹیچرز ہیں آ کے بتایا کرتے تھے کہ بل کلنٹن نے آج یہ دھمکی دی ہے، اگر آپ لوگ ایٹامک پاور کریں گے یا آپ انڈیا کا جواب دیں گے تو کون کون سی پاکستان پہ معاشی پابندیاں لگ سکتی ہیں. ان چیز پہ ہمارے ٹیچر بھی بڑا ڈیبیٹ کرتے ہوتے تھے. سر احسان اللہ صاحب ہمارے ٹیچر تھے اکیڈمی کے، وہ ڈسکس کیا کرتے تھے. لیکن جب 28 مئی کا وہ جو کہتی ہوں ولولہ انگیز ہر مسلمان کے لیے ایک بڑا آپ کہتے ہیں کہ حوصلہ افزا بات تھی کہ جو پہلا اسلامی ملک تھا پاکستان، وہ ایٹمی پاور بنا تھا اور ہمارے لیے بڑا معنی رکھتا تھا. اور ہمارے لیے میاں نواز شریف، ڈاکٹر عبدالقدیر ہیرو تھے اس وقت کہ انہوں نے وہ ناممکن کام کیا تھا. ڈاکٹر سمر مبارک بھی، اور وہ سب لوگ ہمارے لیے وہ ہمارے اسلامی ہیروز تھے. وہ مجاہدین میں بھی ہم لوگ ویسے یہ اب آج کے لیے بھی بہت ایک اہمیت کی حامل بات ہے، کیونکہ آج ایران وہی کام کرنے جا رہا ہے یا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو دیکھیں کس طرح سے اس کے اوپر ہرڈلز برداشت کرنی پڑ رہی ہیں ایران کو کتنی پابندیاں دیکھنا پڑ رہی ہیں، اور بالآخر وہ معاہدہ کر لیا کہ ہم نہیں کریں گے. لیکن دیکھ لیں کہ اس وقت مرد مجاہد ہمارے لیڈر نواز شریف نے ایبسلوٹلی ناٹ بھی کہا، بل کلنٹن کی آفر بھی ٹھکرائی اور ایٹمی طاقت ہم لوگوں کو بنایا. میری میاں نواز شریف سے جو ایک کہتی ہے نا پولیٹیکل ورکر کے طور پہ جو محبت ہے وہ 28 مئی سے بہت زیادہ مضبوط ہو گئی. یعنی کہ آپ اس وجہ سے پھر میاں صاحب کو میری میاں نواز شریف کو پسند کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے امریکہ کو واقعی ایبسلوٹلی ناٹ کہا تھا. ہمارے بچوں کو نہیں پتا کہ ایبسلوٹلی ناٹ کیا تھا. اچھا، اس کے بعد پھر جب آپ سرکاری جاب پہ آ گئیں تو آپ کو کیسے اس بات کا ادراک ہوا کہ میں غلط پروفیشن میں آ گئی ہوں، میں اس کو چھوڑ کے سیاست میں چلی جاؤں؟ ہمارے جو ہے نا منسٹر رہے ہیں انکل احمد علی اولک صاحب نا لیا سے، ان کے پاس 7 منسٹریز بھی رہی ہیں نا. ٹھیک ہے. تو وہ کہا کرتے تھے کہ شاہنی صاحب آپ اپنے کسی بچے کو، میرے جو ماموں سسر تھے وہ ایز اے چیئرمین PMLN سے الیکشن بھی لڑتے تھے. 2013 میں انہوں نے آزاد الیکشن بھی لڑا تھا. ٹھیک ہے. میرے ہسبینڈ کے ماموں تھے اور ان کے ساتھ ہم لوگوں نے بہت پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی کی ہیں، ووٹ بھی مانگے ہیں، پولنگ ایجنٹس کے طور پہ بھی کام کیا ہوا ہے، بہت ساری چیزیں یعنی پولیٹیکل اس سے دیکھی ہوئی تھی نا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے انکل احمد علی اولک صاحب کو میں کہوں گی، انہوں نے جب یہ آفر کی کہ شانی صاحب آپ اپنی کسی فیملی ممبر کو لے آئیں نا، تو اس وقت میں نے جو ہے نا تھوڑا سا اور مزید ایکٹیو ہو کے بھی سوشل میڈیا پہ بھی کام کرنا شروع کیا. اور جس دور میں دھرنے شروع کیے عمران خان نے، میرا خیال ہے اس ٹائم ہم اسلام آباد ہم لوگ حنیف عباسی صاحب کی ریلی میں بھی شریک ہوئے، میرے ہسبینڈ میں اور میرے بچے. تو اس وقت شاید حنیف عباسی صاحب کو بھی پتہ نہ ہو کہ ایک مسلم لیگ نون کی ورکر اپنی فیملی سمیت ان کی ریلی میں جا رہی ہے. لیکن اس وقت ہم لوگ میاں نواز شریف کے ساتھ یکجہتی شو کر رہے تھے، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ جو میاں نواز شریف 2017 میں جب میاں صاحب کے اوپر کیسز بنے، میاں صاحب نااہل کر دیے گئے، اس دور میں میں نے ایز اے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ میں نے سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹر کے اوپر لکھنا شروع کیا اور میاں نواز شریف کے لیے ہی میں نے لکھنا شروع کیا. پھر کب ریزائن کیا اور کب اس کو چھوڑ دیا؟ 2010 سے 13 میرا خیال ہے میرا جو سروس پیریڈ تھا نا، میں نے صرف 3 ایئر کیا اور اس کے بعد میں ایز اے PMLN ورکر ہی اٹیچ رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو اچھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ کو یہ لگتا تھا کہ میاں نواز شریف جو کہ میاں نواز شریف کو میں مرد مجاہد بھی کہوں گی، جس نے ہر دور میں اپنی پاکستان کا سوچا، اپنے اداروں کو تقویت بھی دی اور ایک حدود میں رہتے ہوئے اپنے ورکرز کو بھی ایک اسپیسیفک حد میں رکھتے ہوئے ملک پاکستان کو ہمیشہ بہترین بنانے کا سوچا. تو آپ کا میں یہ کہوں کہ آپ نے جو سرکاری جاب چھوڑی جی، وہ اس وجہ سے تھی کہ آپ سرکاری جاب چھوڑ کے تو جو 2017 یا 2013 میں مسلم لیگ نون کا معاملہ چل رہا تھا، اس میں ان کے ساتھ باقاعدہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ یا پولیٹیکل ورکر کے طور پہ ساتھ جانا چاہ رہی تھی؟ میں جانا چاہ رہی تھی، لیکن اس وقت میں نے میرے پاس اس وقت کلیئر ڈائریکشنز نہیں تھیں. اچھا. لیکن 2016-17 میں بھی میرے پاس یہ تھا کہ میں ایز اے ورکر PMLN ورکر، کیونکہ ہم لوگوں کا میں نے بتایا تھوڑا سا سیاسی بیک گراؤنڈ تھا نا، تو میں لوگوں کو وومنس کو اپنے ساتھ اٹیچ رکھتی تھی. لیا کی وومنس کو، آپ کو پتہ ہے رورل ایریا ہے، اور اگر ایک لیڈر ہے تو اس کو ہر وقت اپنی خوشیاں غمیاں اپنی خواتین کو اٹیچ رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے نا. ان کے ساتھ اٹیچ رکھنے کے لیے کیسے یہ ممکن ہوا کہ لیا کی ایک خاتون کہ جو میاں نواز شریف کو نہیں جانتی، میاں نواز شریف اسے نہیں جانتے، مریم نواز نہیں جانتی اسے، تو وہ مسلم لیگ نون کی 2024 میں MPA بن جاتی ہیں؟
میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 2016-17 میں جب میں ٹویٹر پہ لکھتی تھی, میرا خیال ہے میڈم مریم میرے فیس کو نہیں جانتی ہوں گی, لیکن لوگوں کو یہ پتہ تھا کہ ایک شاہانی فیملی کی خاتون ہے اور وہ باقاعدہ ٹرینڈز میں بھی پارٹیسپیٹ کر رہی ہوتی ہے جو میاں نواز شریف کے ہیں, اور ٹاپ 10 میں بھی آتی ہے. اور یقین کریں کہ اس وقت پاکستان پولیٹیکل ٹاپ ٹرینڈز جو ہوتے تھے نا, اس میں ٹاپ 10 رینکنگ میں میرا نام ہوتا تھا. اور وہ کیسے ممکن ہوتا تھا؟ میرا خیال ہے میں شام کو اگر ٹرینڈ 12 بجے رات کو سٹارٹ ہوا تھا تو وہ صبح تک وہ ٹرینڈ چلتا تھا, اور بعض اوقات اگر وہ ٹرینڈ لسٹ پہ نہیں آتا تھا تو وہ اگلے دن بھی وہ کنٹینیو رہتا تھا. تو میں اس ٹرینڈ پہ میاں نواز شریف کے لیے, بی بی مریم کے لیے لکھتی تھی. اور بی بی مریم کی جب میں نے ہیئرنگ پہ جانا شروع کیا, بی بی مریم نواز صاحبہ نے, اس وقت میرا خیال ہے میں نے آئی ڈی پہ اپنی پکچر لگائی ہوئی تھی, بی بی مریم صاحبہ نے مجھے اپنے فیس سے پہچانا اور انہوں نے میرے سے پوچھا, سومیا کیسی ہو, آپ نے رات ٹویٹ لگائی تھی کہ آئی ایم گوئنگ ٹو سی مائی لیڈر. میں نے اپنی سولیڈیرٹی کے لیے ٹویٹ لگائی نا, تو وہ انہوں نے ان کی نظر سے گزری اور انہوں نے مجھے پہچانا بھی, اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ بی بی مریم مجھے میری ٹویٹ کے حوالے سے پہچانتی ہیں. یہ میرا خیال ہے 18-19 کی بات ہے نا, کہ میڈم نے مجھے پہچانا ہوا تھا, اور میرا فیس جو ہے ان کے لیے فیملیئر تھا. اور اس کے بعد جب بھی کوئی پولیٹیکل ایونٹس یا وومن کی میٹنگز یا سوشل میڈیا کی میٹنگ ہوتی تھی تو مجھے پتہ ہے کہ بی بی مریم کی نظریں مجھے پہچانتی تھیں ایز اے پولیٹیکل ورکر. اور انہوں نے میرے لیڈر, جب میرا انٹرویو ہوا اس وقت بھی بی بی مریم صاحبہ نے, کوئی 500-600 خواتین کے MNAs MPs کے انٹرویو تھے, اس میں بھی بی بی مریم نے ہی مجھے میاں نواز شریف کو بتایا کہ سومیا میری بہت اچھی پولیٹیکل ورکر میری بہن ہے, جن کو ہر ہک اینڈ کروک, ہر مشکل حالات میں نے اپنے ساتھ پایا ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے پھر یعنی کہ آپ کو یہ ٹکٹ جو ہے یہ مریم نواز صاحبہ نے دی. بی بی مریم نواز صاحبہ نے مجھے پارٹی کا ایک پرائرٹی نمبر ایشو کیا, اور اسی کی بیس پہ الحمدللہ آج مجھے پنجاب کو اپنے لیے. اچھا, اب آپ ایک صوبائی اسمبلی کی ممبر ہیں, اور اب آپ پاکستان مسلم لیگ نون جو اس وقت اقتدار میں ہے, وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی, اس کی نمائندگی کرتی ہیں. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ 2 سال جو آپ کی گورنمنٹ نے اس وقت جو ہے نا وہ گزارے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ عام آدمی جو لیا کا رہنے والا ہے یا پنجاب کے کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہے, وہ 2 سالوں میں مزید بدترین حالات کا شکار ہوا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بہتری ہوئی ہے؟ آپ کو پتہ ہے آج سے پہلے نا ملک پاکستان اتنا, میں کہتی ہوں دفاعی طور پہ بھی اتنا مضبوط نہیں تھا کہ دیکھیں ان 2 سال میں ہم نے وہ کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں. بنیان المرصوص میں دیکھیں ہم نے وہ کامیابی حاصل کی ہے. ہمارا انڈیا جو آئے دن ہمیں دھمکیاں دیا کرتا تھا, جی میں اٹیک کر دوں گا, اور یہ دہشت گردی کے جو واقعات رپورٹ ہوتے تھے, سرحدی جنگیں سٹارٹ ہو جاتی تھیں, اس کو بالکل محدود کیا ختم کر دیا ہے. میں کہتی ہوں میلی آنکھ سے کوئی انڈیا کا اب سپاہی بھی ہماری طرف دیکھنے کی جرت نہیں کرے گا کہ ہم نے مارکہ حق کی, بنیان المرصوص کی وہ کامیابی حاصل کی ہے جو صدیوں نسلوں تک زندہ رہے گی, اور یہ جذبہ ہمیشہ قائم رہے گا. اس کے علاوہ اب یہ دیکھ لیں کہ سفارتی محاذ پہ ہم وہ کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں. پاکستان کے نیبرنگ کنٹریز تو ہوں گے ہی, اسلامی ممالک بھی ہمارے طرف فخر کی نظر سے دیکھ رہے ہیں, اور سفارتی طور پہ ہم اتنے پرفیکٹ اور کامیاب ہو گئے ہیں کہ دنیا کی ہر بڑی طاقت ہمیں دیکھ رہی ہے کہ ان کی یہاں پہ ایک عام آدمی یہاں سوال یہ کرتا ہے, اور وہ دونوں چیزوں کو بالکل تسلیم کرتا ہے کہ یہ ہوا ہے. عام آدمی کی میں بات کروں گی ایز اے مسلم, تقریباً